أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، مشاہدین اعظام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام خلاصے قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے. چوتھے پارے کا خلاصہ آج ہم سماعت کریں گے. سورہ آل عمران چل رہی تھی. سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے. چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے. مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور ایثار ضروری ہے. یہ نہیں کہ بچ گیا اللہ کی راہ میں دے دو. اس کو قرآن کریم نہیں ارشاد فرماتا، بلکہ اگر مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو، مطلوب تک پہنچنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ محبوب کی قربانی اور ایثار. اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارے میں بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں. سب سے پہلا مضمون، جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غوغا کیا. وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبے سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام بیت اللہ کی 3 خصوصیات بیان فرماتے ہیں. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. پہلی یہ صفت بیان کرتے ہیں، خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے. دوسری صفت یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہے جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہے. تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے. بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ پورے عالم میں کعبے سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں ہے. اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل اللہ تبارک و تعالی نے دیا. اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا. اس کے معمار، اس کو بنانے والے، اس کی تعمیر کرنے والے حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اس کے معاون، مددگار اور مزدور کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا. دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے. جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پائی جائیں تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے. بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گنہگار ہوتا ہے. دوسرا جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور اگر وہ گروہ در گروہ تقسیم ہو جائیں تو پھر ان کے لیے خسارے کا سامان ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حق تقوی، ڈرنے کا حق جو قرآن کریم بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، تو حق تقوی کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور کفران نعمت یعنی اس کی نعمتوں کی کوئی ناشکری نہ کی جائے. یہ حق تقوی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے حق تقوی، جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرا جائے.
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। उम्मत मुस्लिमा तमाम उम्मतों से अफजल है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, कि उम्मत मुस्लिमा तमाम उम्मतों से अफजल और बेहतरीन उम्मत है, और उसके अफजल होने की वजह यह है कि दूसरी उम्मतों के बरअक्स ये उन तमाम चीज़ों पर ईमान रखती है जिन पर ईमान रखने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। इसके अलावा ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करती रहती है। भलाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकते रहना ये उसका जुज़्व ला यनफ़क है, जो दीनी जिम्मेदारी भी है और मजहबी फरीज़ा भी है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, जिसका दिल चाहता है कि वो इसका शुमार उस उम्मत में से हो जो उसे चाहिए कि वो इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला की शर्त को पूरा करे, यानी भलाई का हुक्म देता रहे, बुराई से रोकते रहे। वो ऐसी उम्मत में शामिल होगा जो खैर उम्मत, कुंतुम खैरा उम्मत। आपका इरशाद इसी आयत करीमा की तरफ है, जिसमें मिल्लत इस्लामिया की मज़कूरा बाला 3 सिफात बयान की गई है। जब तक उम्मत मुस्लिमा में ये 3 खुसूसियात मौजूद रहेगी, वो फजीलत और अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी इनायतों का हकदार रहेगी। और अगर वो खुदा न खास्ता उम्मत का कोई गिरोह या फर्द इन 3 औसाफ से महरूम हो गया, तो वो फजीलत का हकदार नहीं रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम नेकी का हुक्म देते रहो और बुराई से रोकते रहो, वरना मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर अपना अजाब मुसल्लत कर दे, फिर तुम उससे दुआएं मांगोगे, फिर वो तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। इस हदीस को तिरमिजी और इब्ने माजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इन्होंने नकल किया है। तीसरा जो मजमून बयान किया गया है वो मुनाफिकीन और कुफ्फार से क़ल्बी दोस्ती लगाने से मना किया गया है, और उसके 4 असबाब बताए गए कि मुनाफिकीन और कुफ्फार ये वो हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कोताही नहीं करते। दूसरी मुनाफिकीन और कुफ्फार की से जो क़ल्बी लगाव होना चाहिए वो न रखने के वास्ते जो दूसरी सिफत वो ये कि दिल से चाहते हैं कि तुम्हें दीन और दुनिया के एतबार से मुसीबत और परेशानी लाहिक हो। तीसरा ये कि उनके चेहरे और उनकी बातों से तुम्हारे लिए बुग़्ज़ और अदावत जाहिर होती है। चौथा ये कि उनके दिलों में जो बुग़्ज़ और हसद पोशीदा है वो उनकी एलानिया बातों से कहीं ज्यादा सख्त है। नंबर 4 जो मजमून बयान किया गया है आगे, मुनाफिकों को राजदार और दिली दोस्त बनाने से मना किया गया है। करने के बाद ग़ज़वे बदर का जिक्र है, जिसे तमाम इस्लामी ग़ज़वात का ताज होने का शर्फ हासिल है। इस ग़ज़वे के शुरका ने जहां खुद जुर्अत और बहादुरी की अनोखी मिसालें कायम की है, वहीं उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की खुदरत और गैबी मदद के मुज़ाहरे अपनी आंखों से देखे। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी, असलहा भी न होने के बराबर था। इस ग़ज़वे से 2 बड़े सबक मुसलमानों का हासिल हुए। पहला ये कि ये जंग में फतह सिर्फ असलहे की कसरत और अफराद क़ुव्वत की बिना पर हासिल नहीं हो सकती, बल्कि उसकी बुनियादी शर्त ईमान और यकीन और इत्तिबा और इस्तिक़ामत है। दूसरा ये कि जब तक मुसलमान हक पर साबित कदम रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहेंगे, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की मदद हासिल रहेगी और वो ही हमेशा गालिब रहेंगे। जो 5वां मजमून बयान किया गया वो ग़ज़वे बदर का जिक्र सूरह आले इमरान में महज हवाले के तौर पर आया है, वरना असल में यहाँ ग़ज़वे उहद का जिक्र मक़सूद है, जो कि 55 आयात में मुकम्मल हुआ। इन आयात में शिकस्त के असबाब और हिकमतें बयान की गई हैं, तंबीह भी है, फहमाइश भी है, तनकीद भी है, तारीफ भी है। जैसा कि तारीख़ इस्लाम से मामूली शद्द बदर रखने वाला हर शख्स जानता है कि ग़ज़वे बदर में क़ुरैश ज़िल्लत आमेश शिकस्त से 2-4 हुए थे। उन्होंने इस शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए भरपूर तैयारी के बाद शव्वाल सन 3 हिजरी में अबू सुफियान की क़ियादत में मदीने मुनव्वरा पर चढ़ाई कर दी। क़ुरैश का लश्कर 3000 जंगजुओं पर मुश्तमिल था, जिसमें 200 घुड़सवार और 700 ज़िरापोश
اور 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرما دیا۔ اس پہاڑی کو جبل رومات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس دستے کو تاکید فرما دی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے نہ ہٹنا۔ سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریش لشکر دو بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علمبردار قتل ہو گئے، جس سے قریش کے لشکر کی ہمتیں پست ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل رومات کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، جو کہ اب تک عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اسے سنہری موقع ہاتھ آ گیا اور اس نے جبل رومات پر موجود چند تین اندازوں کو رونتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریش پیادے کے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ اب اسلامی لشکر 2 طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید ہو گئے۔ سیدۃ الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود وہ ادھوری فتح پر ہی اکتفا کرتے ہوئے مکہ لوٹتا ہوا نظر آیا۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی۔ اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، جو فتنہ فساد کا کوئی موقع ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا ہے کہ میں جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا ہوں، اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ آپ اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایمان و یقین اور عزم وفا کا کہ ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی سرعت سے سفر کرتے ہوئے مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام تک جا پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکے کی جانب کوچ کر گئے۔ مذکورہ مقام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمراء الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوے کا نام تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ چھٹا جو مضمون
چوتھے پارے میں بیان کیا گیا وہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ سورہ کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول، کامیابی کے 4 اصول بیان ہوئے ہیں۔ پہلا اصل صبر، دین پر جمے رہنا اور مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہمیشہ۔ تقوی، ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النساء کا تقریباً 1 پاؤ چوتھے پارے میں آیا ہے۔ یہ بھی مدنی سورت ہے، اس میں 176 آیات ہیں۔ اسے سورۃ النساء کبریٰ، بڑی سورۃ النساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 28ویں پارے کی سورہ طلاق کو سورۃ النساء قصری، چھوٹی سورۃ النساء کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین نساء سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورۃ النساء کا نام دیا گیا ہے۔ اس سورت کا جو حصہ چوتھے پارے میں ہے، اس میں جو اہم مضامین اور احکام مذکور ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اور انہیں ہتھیانے اور انہیں بٹورنے اور انہیں حسب کر لینے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس طریقے کا پہلا مضمون بیان کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا مضمون 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو اور ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر جو مضمون بیان کیا گیا، تعدد ازواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا اور جسے چاہتا معلق رکھتا۔ اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ ہی اس کے ازدواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے۔ اسے آپ زندہ شوہر والی بیوی کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی بھی فرض کر دیا۔ یورپ کی لعنتی تہذیب جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی، البتہ غیر قانونی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کر لیا جائے اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتی۔ اس افسوسناک حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جائے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اسی لعنتی تہذیب کے ہم نوا دکھائی دیتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر جو مضمون بیان کیا گیا ہے، اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اہل عرب کا مقولہ تھا، ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلانہ اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔
6ویں نمبر پر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ قرابت، نسبت، مصاہرت، سسرالی رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد یہاں پر پارے 4 ختم ہوتا ہے، پھر پارے 5 انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع ينزل